الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، یوں تو بے شمار نیک اعمال ہیں جن کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں، اس لیے کہ نیکی کسی ایک عمل میں منحصر نہیں ہے، یعنی صرف ایک عمل ہی نیکی، کوئی اور اس کے علاوہ عمل نیکی نہیں، اس لیے کہ اعمال صدق، اعمال خیر، اعمال حسنہ یہ بے شمار اور بے انتہا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی جو بہترین نیکی ہے، وہ اتباع سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ بہترین نیکی ہے، اور اتباع سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ اپنی زندگیوں کے اندر ہم لے آئیں، یہ بہترین نیکی ہے، اور اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اتباع سنت جو ہے اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ جلد قریب ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں وصول بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ وصول کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا۔
اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بہت جلد انسان اللہ تعالیٰ تک کیوں پہنچ جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباع سنت، کہ ہمارے طریقہ کے اندر یہ چیز سکھلائی جاتی ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزارنا. اور جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد مرتبہ عطا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مرتبہ بھی عطا کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرنے لگ جاؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے. یعنی انسان اتباع سنت سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے بڑا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائیں. یہ اس صورت میں ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہماری جو بھی ضرورت ہو تو ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اس ضرورت کو کس طرح پورا کیا تھا، اور اپنی ضرورت کو اس کے مطابق پورا کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. مثلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے، دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دایاں پاؤں پہلے رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بایاں پاؤں پہلے بیت الخلاء میں رکھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر لیں. تو یہی اتباع سنت ہے. ہماری یہ ضرورتیں ہیں، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، صرف زاویہ نگاہ بدلنے سے اس پر اللہ اجر عطا فرما دیتے. ہم نے اپنی ضرورت پوری کرنی، لیکن ہم اپنی ضرورت کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین بنا دیں گے. دین صرف یہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں، اپنے ہر فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر ہم ڈھالیں گے اپنی زندگی کو تو اس پر بہت سارے انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا فتنہ و فساد کے دور میں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے. اور 100 شہیدوں والی روایت بھی ہے لیکن وہ ضعیف درجہ کی روایت ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ ایک شہید کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا، اور شہادت کا رتبہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تو ایسا کر سکے تو اپنا ایک دن ایک رات اس طرح گزارے کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. تو فرمایا کہ تو ایسا کر. اور پھر فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. تم اپنے آپ کو دعوے دار تو کہہ دیتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے، لیکن ہماری محبت کا پتہ اس وقت چلے گا کہ ایک طرف دنیا والوں کا حکم ہے، دنیا والے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اگر ہم اس وقت معاشرے کو سائڈ پر رکھتے ہوئے، اپنے خاندان کو، برادری کو سائڈ پر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں تو اس وقت واقع میں کہا جائے گا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو حکم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی پڑے اور تم اس وقت آؤ
نماز کے لیے، لیکن تقریب ہے اس کے اندر تم شریک ہو اور اپنے فنکشن کے اندر ہو، تمہارا فنکشن اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن تم نے اس کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اصل جو چیز ہے دین کے اندر اتباع سنت ہے، اتباع سنت سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت جلد قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری جو چیز اہم ہے یہ ہے کہ اتباع سنت کیوں ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فرمایا کہ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کی تشریح میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کیوں قرار دیا؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی بات اس کو کہی جائے تو اس پر اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے سامنے کوئی مثال نہ پیش کر دی جائے، کوئی ایگزامپل نہ پیش کر دی جائے، کوئی نمونہ نہ پیش کر دیا جائے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی گئی۔ تو اس کو آپ اس طرح سمجھیے گا جس طرح ایک مرغی کا بچہ ایک چوزا ہے، جو وہ انڈا سے نکلتا ہے تو وہ اسی وقت اپنے دانہ کھانے لگتا ہے، اور اسی طرح ایک مچھلی جب وہ پیدا ہوتی ہے، جب وہ آتی ہے تو اسی وقت تیرنا شروع کر دیتی۔ تو لیکن انسان کو دیکھیے، انسان کا اگر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ تیراکی کرتے ہیں، وہ بڑے اس کے جاننے والے ہیں تیراکی کو، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہوئے ہی تیراکی نہیں کر سکتا، پیدا ہوتے ہی وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی تیراک ہوں، میں تیرنے والا ہوں، مجھے بھی اس کے اندر مہارت حاصل۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیرنا تو درکنار، اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، وہ چل بھی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو یا کسی کو چلتا ہونے دیکھے گا۔ جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ چلے گا۔ اور اسی طرح ایک بچہ کھانا اس وقت تک نہیں کھانے لگتا جب تک کہ وہ دیکھتا نہیں ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے سب کو تو اس وقت کھاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے اگر کوئی کتاب ہو میڈیکل کی، اسی طرح طب کی کوئی کتاب ہو، تو ایک بندہ وہ کتاب پڑھ کر علاج کرنا شروع کر دے تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ بھی ہو جائے، لیکن سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کچھ بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں، اس نے ڈائریکٹ کتاب سے پڑھا ہے اور علاج کرنے بیٹھ گیا۔ وہ قبرستان آباد کرے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ نقصان کرے گا جب تک کہ وہ کسی نمونہ سے حاصل نہیں کرے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں لگائے گا، اس سے نہیں سیکھے گا، اس کو نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں جب تک کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں پیش کیا جاتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے شروع ہی سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ کے طور پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء ایسے تو بھیجے ہیں جن کو کوئی نئی کتاب نہیں دی، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں بھیجی جس کے ساتھ رسول نہ بھیجا ہو، کیونکہ کتاب کو سمجھانا یہ رسول کا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے خالی کتاب نہیں بھیجی، جب بھی کتاب بھیجی ہے تو رسول لازمی بھیجا، لیکن جب بھی رسول بھیجا ہے تو کتاب لازمی نہیں۔ بہت سارے رسول ایسے ہیں، 4 بڑی کتابیں اللہ رب العزت نے 4 انبیاء علیہ السلام پر نازل، صحیفے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی تھی، جو انسان کی فطرت میں جو چیز ہے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کتاب بھی عطا فرمائی، نمونہ بھی دیا، اور قرآن کے اندر بھی بیان فرما دیا اس چیز کو
بڑی احسن انداز کے ساتھ بڑی ایک اچھی مثال دی اللہ رب العزت نے، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور واضح کتاب۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کا نور ہے۔ کیونکہ آپ کے سامنے اگر کوئی کتاب ہو اندھیرے کے اندر تو آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے آپ کو روشنی چاہیے، تو روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ ایک نور ہے، نور کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قرآن کو ہم نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، ہم کو کسی اور نے نہیں سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے سمجھا ہے، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اور انہوں نے ہمیں اس چیز کو سمجھایا ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس چیز کو بیان فرما دیا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے قرآن کریم کو سمجھایا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، فرمایا کان خلق القرآن، سارا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کیونکہ قرآن کی جو عملی تصویر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، اگر آپ بالفرض ایک بندہ قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا اس نے قرآن پر عمل کر لیا، کیونکہ قرآن نے ہمیں نمونہ دے دیا ہے، اس نمونہ کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار لیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو نمونہ اللہ رب العزت نے ہمیں جب دے دیا ہے تو ہمیں اس نمونہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس نمونہ کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ جب ہے ہمارے لیے، تو ہم نے اس نمونہ پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر اتباع کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ہر کام کے اندر، ہر فعل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو دیکھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ انسان بسا اوقات سمجھتا ہے کہ عقل میری سب کچھ ہے، میں عقل کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہوں، جو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی میرے پاس عقل موجود ہے، میں اچھے کی بھی پہچان رکھتا ہوں، برے کی بھی پہچان رکھتا ہوں، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عقل یہ لامحدود نہیں ہے، عقل کی ایک حد ہے، عقل انسان کی ایک جگہ پر جا کر جواب دے دیتی ہے، جس طرح کہ نظر کی حد ہے، انسان اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن لامحدود نہیں اس کی نگاہ، ایک نگاہ کی حد ہوگی، انسان وہاں تک دیکھ سکتا ہے بالفرض، انسان کی نگاہ کی حد ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، تو انسان اگر عقل سے اوپر جائے گا تو انسان گمراہ ہوگا۔ بہت ساری جو گمراہیاں، نظریاتی گمراہیاں، سیاسی گمراہیاں، جو بھی گمراہیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عقل کی گمراہی ہے، اور عقل جو انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو جو عقل ہے وہ صحیح راستے پر بھی چلا دیتی ہے، لیکن جب انسان اپنی عقل پر مان کرتا ہے، اپنی عقل پر غرور کرتا ہے، تو یہی عقل انسان کو دھوکے کے اندر ڈال کے رکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا خوبصورت واعظ فرمایا، ایسا واعظ فرمایا کہ ہمارے دل ڈر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ایسا واعظ تھا کہ گویا کہ جو بندہ کسی سے رخصت ہو رہا ہو، تو جب بندہ کسی انسان کے پاس بالفرض ایک بندہ مہمان آتا ہے تو وہ جانے لگتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے، سوز و گداز والی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو رلا دیتی ہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واعظ تھا یہ آخری زمانہ کا واعظ تھا، تو وہ ایسا ہی واعظ تھا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر جانے والے۔ تو صحابہ اس بات کو باندھ گئے کہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا واعظ فرمایا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات ہی کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے ہمیں ایسا واعظ فرمایا ہے کہ گویا یہ ایسا واعظ ہے کہ جو بندہ رخصت ہو رہا ہو، رخصت ہونے والا واعظ ہے، تو آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سطروں میں اپنی بات بیان فرمائی، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، اوتیت جوامع الکلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے۔ مطلب یہ کہ الفاظ بہت مختصر ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کی تشریح کرنا چاہے تو پوری کتاب بھی لکھ سکتا ہے، ایسے اللہ رب العزت نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ تو 3 سطروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی۔ سب سے پہلے وصیت فرمائے اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کسی بات کے اندر یہ چیز نہ دیکھنا، اس چیز کا نہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کون سا دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جانا۔ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، جو بھی کام کرنے لگے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہو، احساس یہ پیدا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمائی، جب جبرائیل علیہ السلام، مشہور حدیث جبرائیل کے نام سے، کہ اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوال کیا، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر۔ یعنی جب انسان دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، جو بھی عمل ہوگا کرے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہے، یہ تو انسان کے ذہن میں گمان ہونا چاہیے۔ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اپنے خالق کو نہیں دیکھ رہا ہوں، معبود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اور یہی چیز انسان خیال کرے، تقویٰ بھی یہی ہے کہ انسان جو بھی برائی کرنے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ کا احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ کیا مجھے جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، یہ برائی تو نے کیوں کی، تو اس وقت مجھے جواب دینا پڑے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی، اوصیکم بتقوی اللہ۔ اور دوسری وصیت فرمائی والسمع والطاعۃ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ۔ دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، امیر کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا، حاکم کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی لفظ بیان فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرنا، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی ایسا حاکم بنا دیا جائے جو غلام ہو اور حبشی ہو، حبشی غلام بنا دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال کیوں دی، عبد حبشی، حبشی میں غلام، کیونکہ عرب کا جو قبیلہ تھا وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اور اجمی کا معنی ہی گنگا ہے، تو ایک دوسرے لوگوں کو گنگا، اور پھر اجمیوں کو عرب پر حاکم بنا دیا جائے تو عربوں کے لیے یہ بات ناگوار ہوتی تھی، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر دوسری اپنی بے عزتی والی بات یہ کہ ایک تو ہمارا حاکم اجمی کو بنایا، دوسرا حبشی کو بنا دیا، کیونکہ جو حبشی لوگ ہوتے تھے وہ غلام بن کر آیا کرتے تھے، وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ان کی اس سے بڑی بے عزتی والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غلام ان پر امیر بنا دیا جائے اور غلام بھی حبشی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا اتنی سختی کے ساتھ حکم فرمایا، امیر کی اطاعت کی جائے، حاکم کی اطاعت کی جائے، اور اتنی ممانعت فرمائی امیر کے خلاف بغاوت کرنے کو، فرمایا ان کو قتل کر دو جو امیر کے خلاف بغاوت کرے، حاکم کے خلاف بغاوت کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ حاکموں کے بارے میں گالی نکالنا، گالم گلوچ کرنا یہ عام ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں جب انگریز تھا تو اس کے خلاف علماء نے علم بغاوت بلند کیا، انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس کے لیے محنت کی، اور اس وقت کی حکومت کے خلاف انہوں نے
یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی کہ انگریز یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، تو ان کے خلاف جو باتیں تھیں جب وہ تو چلے گئے، لیکن وہی باتیں ہم مسلمان حکمرانوں کو کہتے اور ہر وقت انہیں کی برائیاں، تو فائدہ اس سے کیا ہو؟ کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ کو غیبتوں کے اندر مبتلا کر رہے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حجاج بن یوسف، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو ان کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کی غیبت کی، تو فرمانے لگے کہ قیامت کے روز اس کے سر پر تو بہت لوگوں کا خون ہوگا، اس کو اپنے خون کا حساب دینا پڑے گا، اور تم کو بھی اس غیبت کا حساب دینا پڑے گا، تمہیں اس سے کیا ضرورت ہے؟ اس کی غیبت کر کے تم کیا لینا چاہتے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اختلافات کو بھی ختم کر دی، اور بالفرض اگر کوئی بندہ سمجھانا چاہتا ہے تو بادشاہ کو، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا کہ سب کے سامنے رسوا نہیں کرو، سب کے سامنے اس کی توہین نہیں کرو، بلکہ علیحدہ میں جا کر اس کو سمجھا دو۔ اگر تمہارا اس کے تک پہنچ ہے، تمہاری رسائی ہے، تم اس کو سمجھا سکتے ہو تو اس کو علیحدہ جا کر سمجھا سکتے ہو۔ اور آپ مسلمان کو بھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے، بھائی تیری نماز نہیں صحیح ہے تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، اگر کسی کو خامی نظر آتی کسی کی نماز میں تو اس کو علیحدہ جا کر سمجھائے۔ یہ ایک احسن طریقہ ہے، اخلاق حسنہ، یہ ہمیں وہ ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو ان کے لیے بھی کہا تھا، یعنی نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا۔ فرعون کے ساتھ جو خدائی کا دعویٰ لیے بیٹھا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ بات کرنے کی ترغیب ہمیں حکم ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنی سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس طریقہ کو سیکھنا چاہیے، اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اختلافات کو اس بات سے ختم کر دیا کہ امیر کی اطاعت کی جائے، اور یہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جس طرح کے لوگ عمل کریں گے اسی طرح اللہ رب العزت ان پر حاکم مسلط کرتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مذہبی اختلافات کو بھی ختم کرنے کا طریقہ بتلایا، بڑا ایسا طریقہ بتلایا، فرمایا کہ تم فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے میرے بعد زندہ رہو گے تم بہت اختلافات دیکھو۔ اور آج ہم اختلافات دیکھتے ہیں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی غیر مقلد، مختلف فرقے بنے ہوئے، مختلف لوگ مسالہ کے اندر بٹے ہوئے، اور جس کو سمجھانے کی کوشش کرتے بھائی دین پر آؤ، وہ کہتا ہے کس مسلک میں جاؤ، کس فرقے میں جاؤ، ہر بندہ ہی پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حل بتا دیا، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے کوئی دین کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ پرکھیں گے کہ آیا یہ بندہ آج جو کام کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں؟ اگر وہ کام کیا تھا ہم اس کو سنت کہیں گے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت بھی، اس کے مطابق بھی اگر اس کا کام ہوا تو ہم اس کو بھی سنت کہہ دیں گے۔ مثلا کہ اگر کوئی اور بندہ خلفاء راشدین کے علاوہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے وقت 2 اذانیں شروع کرتا تو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کے وقت 2 اذانیں نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں ہوئی، حضرت عمر کے دور میں نہیں ہوئی، لیکن حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی، ہم اس کو بھی سنت کہتے ہیں کیونکہ خلفاء راشدین کی یہ سنت۔ تراویح کی 30 دن جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، تو ہم اسی وجہ سے خلفاء راشدین والی یہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنت کی ترغیب دے رہے خلفاء راشدین کے طریقہ پر، تو ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ تراویح کی جماعت پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، مسلمان پڑھتے ہیں کیونکہ یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ تو ان حضرات سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ بات کرے گا تو ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، ہم اس کو بدعت ہی کہیں گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے اس کو کہے بھائی سنت پیش کرے، خلفاء راشدین کی پیش کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دے، اگر پیش کر دے تو فبیہا،
دل سے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر نہیں پیش کرتا ہے تو ہم اس کام کو بدعت کہہ دیں گے، ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، کبھی بھی اس کو دین کا طریقہ نہیں کہیں گے، لوگوں کا طریقہ کہہ دیں گے، بدعت کہہ دیں گے، خرافات کہہ دیں گے، لوگوں کی اپنی ایجاد کی ہوئی بدعتیں کہہ دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں کہیں گے۔ اور یہی تک نہیں فرمایا کہ ان کی سنت پر بس چل لو، عمل کر لو، جس طرح کہ انسان ہے کہتا ہے بس یہ عمل کر لو، نہیں، فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور خلفائے راشدین کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھامنے کو حکم ہے کہ دانتوں کے ساتھ ان کو پکڑ لو، کہ دانتوں کے ساتھ انسان جب کوئی چیز پکڑتا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو خلفائے راشدین کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا گیا، اتنا مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہم ان کی سنتوں کو بہت سارے لوگ کبھی بدعات کے اندر لے جاتے، حالانکہ ہمیں جو ہمارے سامنے جو چیزیں پہنچ چکی ہیں ان حضرات سے، تو ان پر ہمیں چلنا چاہیے، سنت سمجھ کر چلنا چاہیے، کیونکہ خلفائے راشدین کی سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تکملہ ہے، پورا کرنے کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی، کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کی بحثات کے اندر نہیں جانے کی ضرورت ہے، اختلافات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، بس اس کو پرکھے اور سنت کہہ دے، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو بدعت کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، یہ مختصر سی بھی زندگی ہے، پتہ نہیں انسان کب دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور سنت کا یہ ایسا طریقہ ہے جس کے اندر کوئی انتشار نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کسی وساوس کا شائبہ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا راستہ، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر جانے والا راستہ نہیں، یہ سیدھا تمہیں جنت میں لے کر جانے والا راستہ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل لو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ، خلفائے راشدین کے طریقہ کے علاوہ اگر آپ طریقے تلاش کرتے پھرو گے، پھر وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔